ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے جن ہستیوں کو یہ عزت اور مقام عطا فرمائی ہے، دوست، قریب اور اللہ کے ولی، ان کے سب سے اولین مصداق حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات گرامی ہیں۔ جتنی بھی ایمان والوں کے لیے بشارتیں، جتنی بھی ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، وہ سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام کے لیے ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان میں تحقیق سے یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام دیگر انبیاء اور رسول کے بعد روئے زمین پر امتوں میں اگر کوئی سب سے افضل ترین شخصیت ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ یہ اہل سنت کا متفقہ نظریہ، عقیدہ، سوچ کہ تمام روئے زمین پر انبیاء اور رسل کے بعد اگر کوئی عظیم ہستی ہے فضیلت والی، مقام والی، تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جزوی فضیلت میں کوئی آگے بڑھ جائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کلی طور پر اگر جب فضیلت کی بات کی جائے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، ان سے اوپر کوئی نہیں۔ والذین معہ، یہ جو معہ میں معیت ہے، قرب ہے، ساتھ ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ اس کی وجہ سب سے پہلی جو ہمیں قرآن بتاتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، سب سے پہلے ایمان لانا بھی ہے اور تقوی اور پرہیزگاری بھی ہے۔ صدیق اکبر سے پہلے ایمان کوئی نہیں لایا، پہلے انسان ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے، صدیق اکبر۔ والسابقون الاولون کے اندر صدیق اکبر شامل ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار کے اندر شامل ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى اس کے اندر شامل ہیں۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ میں شامل ہیں حضرت صدیق اکبر۔ قرآن پاک میں 88 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے لفظ یا ایھا الذین آمنوا لفظ استعمال کیا، 88 مقامات۔ 88 مقامات پر آمنو سے مراد ایمان والے ہیں، حضور کی امت ہیں، اور سب سے پہلا ایمان والا صدیق اکبر ہے۔ 88 قرآن کی آیتیں، دیگر 33 سے زیادہ آیات بینات جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتری، تو سب سے پہلے اولین مصداق حضور کے صحابہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا وہ مقام، عزت یہاں سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ان ہستیوں میں سے ہیں جن کو سب سے پہلے میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں میں سے ہیں جن کو صدیق اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سماہ اللہ صدیق علی لسان جبریل و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے صدیق کہا اور اللہ نے جبریل اور پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی ان کو صدیق کہلوایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اتنے مقامات، اتنی فضائل کے بعد کہ میں ابھی تک آپ اندازہ کیجئے کہ میں 2 مکمل جمعۃ المبارک آپ کی شخصیت پر، آپ کے فضائل پر پڑھا چکا ہوں، اور اگر انہی کی گفتگو کی جائے تو بہت طویل ہو جائے گی۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی باوجود اتنے بڑے مقام فضیلت کے کہ حضور کے نائب اور خلیفہ ہونے کے، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول ہونے کے باوجود بھی خوف، تقوی، پرہیزگاری اور احتیاط کا عالم کتنا تھا۔ آپ کا ایک غلام کھانا لے کے آئے، انتہائی شدید بھوک لگی ہوئی تھی، تو آپ نے وہ کھانا کھا لیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام آپ سے کہنے لگا، حضور جب بھی میں پہلے کھانا لے کے آیا ہوں، آپ نے ہمیشہ مجھ سے پوچھا ہے کہاں سے لے کے آئے ہو۔ جب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی تسلی ہوتی، پھر آپ کھاتے ہیں، لیکن آج آپ نے مجھ سے بغیر پوچھے ہی کھانا کھا لیا اور صرف ایک لقمہ کھایا، ایک لقمہ کھایا۔ آپ نے فرمایا یار بھوک کا غلبہ بہت زیادہ تھا، بڑی شدید بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے، یہی میرے ذہن میں تھا کہ تو ہمیشہ تو ٹھیک کھانا لے کے آتا ہے اور آج بھی ٹھیک ہوگا۔ کہا حضور جب میں اسلام نہیں لایا تھا اور اس سے پہلے میں منتر جنتر کرتا تھا، تویدہ گا، تو میں نے کچھ منتر پڑھے، ان لوگوں کے پاس اس وقت تو کچھ نہیں تھا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر ہمارے پاس کچھ آیا تو ہم آپ کو لازمی دیں گے۔ تو قبلہ میں گزر رہا تھا، آج ان کی شادی تھی، میں ان کے پاس چلا گیا، میں کہا ہاں بھائی میں نے تمہارے اوپر دم کیا تھا، وہ میرا کدھر ہے حصہ؟ انہوں نے پھر یہ کھانا مجھے دیا ہے تو میں وہ لے کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کہتے ہیں او اللہ کے بندے کس آزمائش میں ڈال دیا تو نے، آپ انگلی مارے وہ آئے نہ لقمہ بھائی، ایک آدمی بھوکا ہو پھر صرف ایک لقمہ کھایا ہو تو وہ کیسے نکلے؟ پھر آپ نے دبا دبا کے پانی پیا، پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے، حتیٰ کہ جب تک وہ لقمہ باہر نہیں آیا صدیق اکبر کو چین نہیں آیا۔ حضرت یہ مقام، یہ عزتیں، یہ رفعتیں صدیوں بعد بھی اگر ڈسکس ہو رہی ہیں نا تو یہ وہ تقویٰ تھا صحابہ کا۔ تقویٰ تو ان کا انفرادی تھا، گھر کے اندر تھا، لیکن ڈسکس اس کو میرے مالک نے پوری دنیا میں کروایا ہے کہ ایسے ایسے متقی اور پرہیزگار بھی میرے پاس ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت آپ کے غلام نے کہا کہ قبلہ اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک لقمہ ہی تھا نا، آج تو دنیا اربوں خربوں کھا گئی، ڈکار نہیں مارا، اربوں خربوں کھا کے جناب سکون سے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ایک لقمہ تھا، آپ نے فرمایا میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جسم کا جو حصہ مال حرام سے بنا ہے وہ دوزخ کا زیادہ مستحق ہے، پس مجھے خوف ہوا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ اس لقمے سے نہ بن جائے۔ یہ حضرت تقویٰ اور یہ پرہیزگاری سوائے حضرات صحابہ کے اور آپ کو کہیں پر دوسری جگہ پر نظر نہیں آئے۔ یہ صحابہ کرام کا تقویٰ تھا، یہ ان کی پرہیزگاری تھی۔ امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ کردار کی مالکہ، جس کی پاک دامنی اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ کہتی ہیں ایک دفعہ میں نے نئی قمیض پہنی، نئے کپڑے پہنے، اور وہ قمیض مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی، میں نہ بار بار اس کو دیکھ رہی تھی، کبھی ایسے کر کے دیکھوں کبھی ایسے کر کے دیکھوں، مجھے بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی میرے پاس آ گئے، فرمایا کیا دیکھ رہی ہو؟ اس وقت تو اللہ تعالیٰ تم پر نظر رحمت نہیں فرما رہا۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ کہتی ہیں کہ ابا جی کیا وجہ ہے، میرے اوپر اس وقت اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نظر کرم فرما رہا، کیوں نہیں نظر رحمت فرما رہا؟ آپ نے فرمایا جب بندہ دنیا کی زیب و زینت پر خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ساری توجہ ادھر چلی گئی نا جی،
حتیٰ کہ وہ اس زیب و زینت کو چھوڑ دے۔ امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اس قمیض کو اتار کر صدقہ کر دیا، تو صدیق اکبر نے فرمایا اب ہو سکتا ہے کہ یہ صدقہ تمہارا کفارہ بن جائے۔ حضرت آج ہمارے بچوں کے ذہن میں، ہماری بچیوں کے ذہن میں، بچے اور بچیاں تو ایک طرف رہے، ہمارے بڑی عمر کی عورتوں کے ذہن میں ایک چیز ڈال دی گئی ہے کہ تم انتہائی بدصورت خواتین ہو، جب تک تم میک اپ نہیں کرو گے تم خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ تمہارے لیے خوبصورت دکھنے کے لیے ایک تو بےہودہ کپڑے، دوسرا میک اپ، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ کردار کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں کر رہا۔ اب جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، اللہ کہ کوئی خاتون مذہبی گھرانے سے یا مذہبی سوچ سے وہ تعلق رکھنے والی ہو تو آپ کو وہ نقاب میں نظر آئے گی، ورنہ ہم تو ظاہری بات اب نکاح پڑھاتے ایک زمانہ گزر گیا۔ اختلاط، مرد و زن کا اختلاط، مرد بھی اسی حال میں ہیں، عورتیں بھی اسی حال میں ہیں۔ پھر ہر عورت ایسے تیار ہو کے آتی ہے کہ بس دنیا کے اندر یہی ہے جی، یہی ہے بس، بےہودہ کپڑے جس سے جسم جھلکے، چہروں کے اوپر دب دب کے میک اپ۔ میری بہن، میری بیٹی، تیرا کردار کدھر گیا؟ کردار کا میک اپ کدھر گیا؟ وہ جو ہماری روایت تھی، ہماری سوچ تھی، ہمارا نظریہ تھا، ہماری تہذیب تھی، ہماری روایت، وہ کدھر گئی؟ بچیاں اب بازار بھی جاتی ہیں نا جی، آج کی خواتین بازار بھی جاتی ہیں تو پہلے سرخی پاؤڈر لگائیں گی پھر بازار جائیں گی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی کہ بیٹا یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ اللہ کو ناراض کر رہی ہو؟ دنیا کی زیب و زینت پر اترانا، اس پر خوش ہونا، اپنے رب کو ناراض کر رہی میرے بیٹا۔ جس بیٹی کی تربیت اس طرح کر دی جائے، ایمان سے بتائیں پھر وہ کتنی بڑی اللہ کی ولیہ ہوگی، کس مقام پر فائز ہوگی۔ ہمارے بچے آج اس کردار کے مالک کیوں نہیں بن رہے جس کردار کے مالک ہم لوگ ہیں یا ہمارے ماں باپ تھے؟ ایک بڑی وجہ ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا جی، تو بچے سے ہم نے کہا کہ یہ چیز نہ ہم نے فلاں جگہ پہ رکھی ہے، مذاق کے طور پر، باہر نہیں جانا، باہر بہو ہے، باہر ڈوگی ہے، باہر بہو ہے۔ بچہ جا کے دیکھتا ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب بچے کی تربیت ہم نے کیا کی کہ جھوٹ بولنا ایک نارمل بات ہے، وہاں پہ وہ چیز پڑی ہوئی ہے، وہ جا کے وہاں پہ دیکھتا ہے وہاں پہ نہیں پڑی ہوتی۔ اب بچے کی تربیت میں آ چکی ہے دھوکہ دینا، نارمل بات ہے۔ جاؤ بیٹا باہر جا کے کہہ دو کہ بابا نہیں ہے گھر میں۔ کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ بچے کی فطرت میں ہم ڈال رہے ہیں کہ بیٹا یہ ساری چیزیں نارمل ہیں۔ کاروباری بندہ اپنے بچوں کو سکھا رہا ہے کہ کس طرح 2 نمبری کرنی ہے، ہر چیز نارمل کر کے اس کو دکھا رہا ہے، پھر وہ بچہ بڑا ہو کے اس چیز کو نارمل سمجھتا ہے۔ آج کے بچے کے ذہن میں فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، بے ایمانی کرنا، یہ سنیچنگ کرنا یہ ایک نارمل بات ہے۔ ہمارے دور میں یہ چیزیں نارمل نہیں تھی۔ ہمارے دور میں شرم و حیا، خاندان، تربیت، یہ چیزوں کا عالم یہ تھا کہ بچے اور بچیاں اکٹھے کھیلتے تھے، اکٹھے کھیلتے تھے، گلیوں میں بچے نکلتے تھے۔ آج آپ بچے بچیوں کو اکٹھے چھوڑ سکتے ہیں؟ بابا آج تو جدھر یہ روز سکولوں دی، کالجاں دی، یونیورسٹیاں دی ہزاروں ویڈیو لیک ہو رہی ہوندی ہیں۔ آج فلانے کالج کے پروفیسر نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا، آج فلانے ڈین نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا، آج فلانے اسکول کے ٹیچر نے یہ کارنامہ، روز 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 روز۔ اب تو جن ہستیوں کے اوپر وہ یقین تھا کہ یہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا،
وہاں کے عجیب عجیب مناظر اور معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو میرے بابو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کردار، ہماری تربیت کے اندر فرق آ گیا ہے۔ صدیق اکبر نے اس لقمے کو نکال کے بتایا صرف تیرا ہی بیڑا غرق نہیں ہونا، یہی جسم جو ہے جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ آنے والی نسلوں کے اوپر ایسا گندا اس کا اثر پڑے گا کہ رہتی دنیا تک اس کا تم خمیازہ نہیں بھگت سکتے۔ اماں جی عائشہ کی تربیت کر کے ہمیں سبق دیا سب باپوں کو کہ بیٹیوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے، کردار کا لباس سب سے اونچا لباس ہے بیٹا۔ اللہ کی بارگاہ میں خیرات کر دینا یہ سب سے بڑا مقام۔ آپ فرما رہے ہیں کہ بیٹا تو نے یہ کام کیا نا، بڑا اچھا اور بڑا اعلیٰ کام کر دیا، اب یہ اس کا کفارہ بنے گا جو تو نے اللہ کو ناراض کیا تھا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی